اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی اسی کی ہے جس نے نماز پڑھنے کے بعد ادا کی، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی قربانی نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے، وہ عام گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی قربانی عید سے پہلے کر لی ہے، نماز سے پہلے کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عام گوشت ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو اسے لوٹا دوبارہ کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، فإنما یذبح لنفسی، اس نے اپنے لیے کی ہے، یعنی اللہ کے لیے قربانی جو وقت مقرر تھا اس وقت مقررہ سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ قربانی قربانی نہیں ہے بلکہ عام گوشت ہے، عام صدقہ ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی، فقد تم نسکہ، اس نے قربانی مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا، قربانی کے طریقے کو پا لیا۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس نے قربانی نماز عید سے پہلے ادا کر لی اس کی قربانی قربانی نہیں ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہے اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اب بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک ہیلا تلاش کر لیتے ہیں کہ کسی بستی میں جا کر، شہر میں رہنے والا ہے، کسی بڑے شہر میں رہنے والا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی گوشت کھا لوں، تو انہوں نے ہیلا کیا تلاش کیا ہے کہ کسی بستی میں جا کر وہ صبح صبح قربانی کر لیتے ہیں، شہر میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت تک اس کا گوشت پک جاتا ہے۔ تو یہ ہیلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قربانیاں ہوتی تھیں، نمازیں ہوتی تھیں، جمعے ہوتے تھے، عیدین ہوتی تھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی بڑے شہر نہیں ہوتے تھے۔ یہ حکم لگا دینا کہ بڑی جامع مسجد میں ہی عید ہوتی ہے، بڑی جامع مسجد میں ہی جمعہ ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ناواقفیت اور ایسی بات ہے دین میں کہنا جو دین میں روا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر کی بستیوں میں جا کر اپنی قربانیاں کر لیتے ہیں اور پھر نماز آ کر شہر میں بڑے گاؤں میں ادا کرتے ہیں اور پھر جلدی گوشت پک جاتا ہے تو کھا لیتی ہیں جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کو ذہن میں رکھنا، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی قربانی نہیں ہے، قربانی وہی ہے جو نماز کے بعد ادا کی جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من کان ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی فلیعد، وہ قربانی کو لوٹائے، یعنی جس نے جانور نماز عید سے پہلے کر لیا اگر وہ طاقتور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کے ماموں کو حکم دیا جنہوں نے اپنی قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تھی، کہیں دور تھے، قربانی کر کے آئے اور آ کے نماز عید پڑھنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قربانی نماز عید سے پہلے کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کو لوٹا، تیری وہ قربانی قربانی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو پھر ایک بکری ہے جو دوندی نہیں ہے، دو دانت والی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کر لے، تیرے لیے یہ جائز ہے، تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، دو دانتے کے علاوہ، دوندے کے علاوہ کوئی جانور قربانی کے لیے قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر بھیڑ کے بکرے سے اور اسی طرح بکری کے بچے سے جو موٹا تازہ ہو، 12 مہینے کا ہو جائے، ابھی دوندا نہ ہوا ہو، اسے کر سکتے ہیں۔ اس سے محترم بھائیوں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابی بھی
सुन्नत के खिलाफ काम करे तो उसका भी वो काम, उसकी भी वो कुर्बानी कबूल नहीं होती। ये जहन में रखें। हज़रत सुबहान फरमाते हैं मेरे मामू ने जानवर कुर्बान कर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आम सदका है, कुर्बानी वही है जो नमाज ईद के बाद होगी। सहाबी भी अगर सुन्नत के खिलाफ अमल करें तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। आप यहाँ इतने बापों को, बुजुर्गों को लिए फिरते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जो सरीहन वाज़ेह शरीयत के खिलाफ होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे जायज़ करार दिया है कि कुर्बानी के 4 दिन हैं, 10, 11, 12 और 13 मगरिब तक। आम तौर पर लोग समझते हैं कि 3 दिन है, लेकिन अयाम तशरीक हैं, ये 4 दिन है। इन 4 दिनों में कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अफजल बेहतर पहले दिन है, 10 तारीख को है, यौमुन नहर को है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी दफ़ा भी कुर्बानियाँ दी हैं, सारी की सारी पहले दिन ही दी हैं। अगरचे आपने 100 ऊँट भी कुर्बान किया है तो पहले दिन ही कुर्बान किया है, दूसरे 3 दिन जो है ये जायज़ करार दिया।